بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سفر میرے ذہن میں نقش ہو کر آ گیا ہے۔ اب کبھی بھی خواب میں بچوں کی لاشیں اور جلتی ہوئی مسجدیں نظر آتی ہیں۔ بڑے ہو کر مجھے ان سارے سوالوں کا جواب مل گیا تھا جو بچپن سے میرے ذہن کو ڈس رہے تھے۔ پاکستان میں ہمیں بہت اچھا گھر مل گیا۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے۔ ان کا محکمہ ایسا تھا جس کا دوسرے تمام محکموں پر رعب تھا۔ ان کے اشاروں پر کام ہو جاتے تھے۔ ہمیں جو مکان ملا کسی امیر کبیر ہندو کا نیا بنایا ہوا بڑا خوبصورت اور کشادہ مکان تھا۔ اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر مجھے جو خوشی ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس میں سارا سامان اور فرنیچر رکھا ہوا تھا جیسے اس میں رہنے والے ابھی یہاں سے نکلے ہوں اور گھر ہمارے لیے سجا گئے ہوں۔ یہ گلبرگ اور ٹاؤن کی طرح کوٹھی نہیں تھی، محلے کا ایک مکان تھا، لیکن کوٹھی اس کا کیا مقابلہ کرے گی۔ نئے طرز کے صوفے اور پلنگ ڈیزائن ٹیبل، خوبصورت کرسیاں، چپس کا فرش، ہر کمرے میں چھت کا پنکھا، بیت الخلاء اور غسل خانہ اس قدر دلکش تھے۔ چھت کے ساتھ فوارہ لگا ہوا تھا۔ کمرے 8 تھے، 5 نیچے 3 اوپر۔ یہ گھر دیکھ کر میں اس گھر کو بھول گئی جو ہندوستان میں ہم چھوڑ آئے تھے۔ ہم غریب لوگ تو نہیں تھے، درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مکان پرانی طرز کا تھا، مگر پاکستان کا یہ مکان دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم غریبی سے نکل کر آئے ہیں۔ مجھے سارا پاکستان اس گھر کی طرح خوبصورت دکھائی دینے لگا، اور یہ تھا وہ گھر جس نے مجھے بے گھر کیا۔ کہیں کا نہ چھوڑا، آج اس غریبانے سے مکان کو ڈھونڈ رہی ہوں جو میں ہندوستان میں چھوڑ آئی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم وہاں اپنا سامان، بستریں اور چارپائیاں نہیں چھوڑ آئے، بلکہ اپنی عزت، خاندانی شرافت اور معصومیت وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ پاکستان کے اس مکان نے ہمارے دماغ خراب کر دیے اور ہم متوسط طبقے سے ایک ہی جست میں نکل کر امیر بن گئے۔ پاکستان بنا تو مسلمانوں کا بہت خون ہوا۔ انسان کی تاریخ میں شاید اس سے بھی زیادہ قتل و غارت ہوتی ہوگی۔ میں نہیں جانتی کہ ایسی قتل و غارت جو ہندوستان میں ہوئی شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوگی۔ دودھ پیتے بچوں کے پیٹ کسی اور ملک میں چاک نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہزارہ لڑکیوں کی آبرو ریزی نہیں ہوئی ہوگی۔ بچوں کو زندہ نہیں جلایا گیا ہوگا۔ اتنی زیادہ لڑکیوں نے عصمت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگا دی ہوگی۔ اتنی زیادہ لڑکیاں کہیں اور اغوا نہیں ہوئی ہوں گی۔ پردہ نشین لڑکیوں کو ننگا کر کے ان کے جلوس نہیں نکالے گئے ہوں گے۔ اتنے زیادہ مکان کسی اور ملک میں نہیں جلائے ہوں گے۔ اتنے لاکھ دہشت زدہ انسان زخموں سے چور بھوکے پیاسے ایک سے دوسرے ملک کو قافلہ در قافلہ نہیں گئے ہوں گے۔ اتنی زیادہ لاشیں کسی ملک میں نہیں کی گئی ہوں گی جتنی پاکستان میں آئی، اور کسی قوم نے اپنے جھنڈے کی خاطر اتنی سنسنی خیز قربانی کبھی نہیں دی ہوگی جو ہندوستان کے مسلمانوں نے دی۔ مگر ایک اور حادثہ بھی ہوا جو کہ کم ہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ سرحد پار معمولی سی مکانوں میں رہنے والے لوگ پاکستان میں محل جیسے مکانوں کے مالک بن گئے، اور بعض محل جیسے مکانوں میں رہنے والے ایک مدت ریفیوجی کیمپوں میں پڑے رہے، پھر جھگیوں، تنگ و تاریخ کوارٹروں یا معمولی سے مکانوں میں جا کر آباد ہوئے۔ ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ میرے والد صاحب کی طرح وہ ایسے محکمے کے ملازم نہیں تھے جو چٹان سے دودھ کی نہر نکال سکتا ہے۔ وہ چالاکی اور ہاتھ کی صفائی سے بھی ناآشنا تھے۔ وہ صبر و تحمل سے بیٹھے رہے کہ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی اور انہیں ان کا حق مل جائے گا، مگر وہ آسمان سے ایسے گرے کہ کھجور میں بھی نہ اٹک سکے، سیدھے زمین پر آ رہے اور پھر زمین کے کیڑے مکوڑے بن گئے۔ مگر میں اس باپ کی بیٹی تھی جو محکمے کی کدال سے چٹان سے دودھ نکال سکتا تھا۔ یہی محل جیسا مقام مل گیا جس میں فرنیچر کے علاوہ ٹرنک بھی تھے اور گدوں رضائیوں سے بھری ہوئی بہت بڑی پیٹھی بھی۔ ٹرنکوں میں ریشمی کپڑے اور ساڑیاں تھیں۔ پھر ہم امیر کیوں نہ کہلاتے؟ اس کے ساتھ ہی خدا نے ہم پر ایک اور کرم کیا، وہ یہ کہ میرے والد صاحب کو اتنی ترقی مل گئی جو وہ ہندوستان میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ترقی صرف مالی نہیں بلکہ عہدہ تھا۔ ترقیاں ملنی ہی تھیں۔ ہر محکمے میں ہندو زیادہ تھے۔ میرے والد صاحب کا محکمہ تو ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب ہندوستان پہلے گئے۔ دفتروں کا نظام چلانے کے لیے پرانے آدمیوں سے اسامیاں پھر کی گئیں اور نیچے والے درجوں کو نئی بھرتی سے پر کیا گیا۔ میرے والد صاحب کی سروس بہت ہو چکی تھی، وہ افسری کے درجے تک پہنچ گئے۔
مگر ان کا اور میرے بھائی کا دماغ افسری سے بھی چند درجے اوپر چلا گیا، جس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں افسری اور امیری کے نئے میں اپنی عصمت لوٹا چکی تھی اور میں اس مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں سے میرا واپس آنا اور شریف لڑکی کہلانا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے بات کیا کرتے تھے اور سادہ سا لباس پہنا کرتے تھے، مگر ترقی ملی تو اس کی سادگی ختم ہو گئی۔ سوٹ پہننے لگے، ٹائی باندھنے لگے اور باتیں مصنوعی طریقے سے کرنے لگے۔ ہم فرش پر دری بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن والد صاحب نے یہ طریقہ ممنوع قرار دے دیا اور کہا کہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا کرو۔ والد صاحب نے دفتر کا ایک چپڑاسی گھر رکھ لیا جسے تنخواہ دفتر سے ملتی تھی، مگر رہتا ہمارے گھر میں تھا اور گھر کا نوکر بن گیا تھا۔ یہ والد صاحب کی پہلی غیر قانونی حرکت تھی۔ یہ کامیاب رہی۔ پھر کتنی غیر قانونی حرکتوں کے راستے کھل گئے۔ ان تمام ریاستوں نے مجھے تباہی کی منزل تک پہنچایا اور اب تک میں کئی گھرانوں کو سہاگوں کے سہاگ تباہ کی منزل تک پہنچا چکی ہوں۔ یہاں آتے ہی مجھے لڑکیوں کے ایک پرائمری سکول میں داخل کرا دیا گیا تھا جو میرے ہندوستان والے سکول سے بہت اچھا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ سرکاری سکول تھا۔ سکول کے لوازمات موجود تھے۔ اس میں بھی بچیاں چٹائیوں پر بیٹھتی تھیں۔ پڑھانے والا کوئی بوڑھا آدمی نہیں بلکہ استانیہ تھی۔ تعلیم اردو میں تھی۔ دینیات پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، مگر 6 مہینے بعد جب ہمارے گھر میں عصری داخل ہو گئی مجھے سکول کی بچیاں بری لگنے لگیں۔ میں ریشمی کپڑے پہن کر سکول جایا کرتی تھی۔ یہ کپڑے ان ساڑیوں سے بنائے گئے تھے جو اسی مکان میں چھوڑے ہوئے ٹرینکوں سے برآمد ہوئی تھی۔ اس سکول میں دوسری خرابی یہ تھی کہ ہندوستان سے آئی ہوئی بچیوں کو پناہ گزین کہا جاتا تھا۔ پناہ گزینوں کی بچیوں کی فیس معاف کر دی گئی تھی۔ ان میں بیشتر بچیاں غریبانہ کپڑے پہن کر آتی تھیں۔ بعض کی قمیضوں کے سائز بڑے اور بعض کے چھوٹے تھے۔ یہ کپڑے انہیں خیرات کے طور پر کہیں سے ملے تھے۔ اکثر بچیاں کم خوراک اور تنگ دستی کی وجہ سے زرد پیلی ہو گئی تھی۔ انہوں نے میری طرح قتل عام دیکھا اور مکان جلتے ہوئے دیکھے تھے۔ انہوں نے موت کے سائے میں بھوکے پیاسے پا پیدا سفر طے کیا تھا۔ پاکستان میں آ کر بھی ان کے ذہنوں میں دہشت موجود تھی جو ان کی آنکھوں میں صاف نظر آتی تھی۔ اگر استانی کسی مہاجر بچی کو ڈانٹتی تو کچھ اس طرح سہم کر چیخ اٹھتی جیسے اسے قتل کیا جا رہا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچہ شوخی اور شرارت کی بدولت بچوں میں مقبول ہوتا ہے، مگر مہاجر بچیوں کی شوخیاں سرحد کے اس طرف آ گئی تھیں۔ ان مری مری بچیوں کو مقامی بچیاں پناہ گزین کہتی تھی۔ پھر پناہ گزین گالی بن گئی جس کی ابتدا ہماری استانی نے کی۔ ایک روز اس نے ایک بچی کو 4 کا پہاڑا بنانے کا کہا۔ بچی ایک ایک کر اور گھبرا کر پہاڑا سنانے لگی۔ استانی نے اسے ڈانٹ کر کہا، کیا پناہ گزینوں کی طرح منہ بسور کی سنا رہی ہو؟ اچھی طرح سنا۔ کلاس میں بچوں نے بڑی زور سے کہکا لگایا اور استانی بھی ہنس پڑی۔ اس کے بعد پناہ گزین تانا اور گالی بن گئی۔ میں بھی پناہ گزین تھی۔ دوسرے مہاجر بچیوں کی طرح پرانے اور میلے کچیلے کپڑے نہیں پہنا کرتی تھی، مگر میں پناہ گزین تھی۔ ایک روز اسی استانی نے میرے ریشمی کپڑے کا بھرم یہ پوچھ کر توڑ دیا، یہ کپڑے تجھے کس نے دیے ہیں؟ میں تھی تو چھوٹی بچی، لیکن استانی کا یہ سوال خنجر کی نوک کی طرح میرے یہ دل میں اتر گیا۔ پناہ گزین بچی ہونے کی وجہ سے مجھ پر بھی دہشت طاری تھی۔ ضروری یہ تھا کہ ہمارے ساتھ پیار کیا جاتا اور ہمیں احساس دلایا جاتا کہ ہم پاکستانی بچیاں ہیں اور ہمیں وہ سب کچھ فراموش کر دینا چاہیے جو ہندوستان میں ہمارے ساتھ ہوا، مگر ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں۔ پاکستان صرف ان کا ہے جو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ استانی نے اپنا سوال پھر دہرایا تو میرے زبان بند ہو گئی۔ میں استانی کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ساری کلاس کی بچیاں میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تماشا بن گئی۔ استانی نے ڈانٹ کر کہا، بولتی کیوں نہیں؟ میں بولنے کے بجائے رو پڑی۔ دیکھیے صاحب، اگر آپ انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں وقت محسوس نہیں ہوگی کہ مجھ میں اور دوسری پناہ گزین بچیوں میں کسی قسم کا احساس کمتری پیدا ہوا ہوگا۔ میں تعلیم یافتہ عورت ہوں، 3rd ایئر میں تھی جب کالج اور گھر سے فرار ہوئی تھی۔ اگر ہمیشہ عصمت فروشی نہ ہوتا تو میرے بچے ہوتے اور میں ان کے ذہنوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہونے دیتی، مگر میں خود اس تباہ کن احساس کا شکار ہو گئی تھی۔
میں دوسری بچیوں کے متعلق یہی کچھ بتا سکتی ہوں کہ وہ اور زیادہ پوچھ گئیں۔ میرا رد عمل یہ تھا کہ میں نے مقامی بچیوں پر رعب جمانے کے لیے کہ میں پناہ گزین تو ہوں، غریب نہیں ہوں، اور زیادہ اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیے، اور بچیوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں اتنے بڑے گھر میں رہتی ہوں، ہمارے گھر میں صوفے ہیں، دروازوں اور کھڑکیوں کے ساتھ پردے لگے ہوتے ہیں، اور ہم میز پر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا ذہن بہتر ہونے کے بجائے غلط سوچوں میں الجھ گیا اور مجھ میں شوبازی پیدا ہو گئی۔ کہانی کا اگلا پارٹ دوسری ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔